اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى صحابه بارك عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بدر التمام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الظلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب دار السلام. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فبدنیا و آخرتی خذ بیدی فانت معتمدی و مستندی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ بلسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا، شرماتا نہیں اس بات سے. یستحیی حیا سے بنا ہے اور الف سین تے شروع میں جو ہے یہ باب استفعال کا ہے. اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے کہ ان یضرب مثلا ما بعودہ، کہ اللہ تعالیٰ یضرب بیان کرے. ضرب یضرب کا باب تو آپ جانتے ہیں، لیکن ضرب جو ہے یہ 16 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، صرف مارنا اس کا معنی نہیں ہوتا. ان یضرب کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. مثلا مثال کے طور پر ما بعودہ، اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال بھی اگر بیان کرے، اتنی عظیم ذات اتنی چھوٹی سی حقیر سی چیز مچھر کی مثال اگر بیان کرے تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. فما فوقہا، یا مچھر سے بھی جو ہلکی کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان فرمائے تو اس میں شرم والی یا حیا والی کوئی بات نہیں. کیونکہ یہودی کہتے تھے اور یہ کفار کہتے تھے، کفار مکہ یہود و نصارہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت مچھر کی مثالیں بیان کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شرم والی کون سی بات ہے، تمہاری عقلیں تو مچھر سے بھی چھوٹی ہیں، تمہیں جو مثال دینی ہو سمجھانا ہو تو مچھر کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو مومن ہے. اگر اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بھی بیان کرے تو پھر مومن جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، مومن ایمان والے جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کرنے کا. وہ تو اللہ ہو کے چھوٹی چھوٹی مچھروں کی مثالیں بیان کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہی کے اسباب پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے لیے، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو. یعنی قرآن پاک کا جب نزول ہو رہا تھا، قرآن پاک کا جو نزول ہوتا تھا کافروں کا کفر بڑھتا جاتا تھا، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا جاتا تھا، ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا تھا، کافروں کا انکار حسد کفر بڑھتا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے کئی لوگوں کی گمراہی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ آسمانوں سے قرآن پاک کا نازل ہونا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، معمولی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے. اور
کئی اس سے ہدایت پا جاتے ہیں، کئی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یدلو بہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ یہ معنی نہیں کریں گے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو ہدایت چاہتا ہے۔ وما یدل بہ الا الفاسقین، کیونکہ جن کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہے نا، تو جہنم میں بھیجنے کے بھی تو اسباب ہوتے ہیں۔ کوئی کفر کرے گا تو انکار کرے گا، کفر کرے گا، بے ادبیاں گستاخیاں کرے گا تو جہنم میں جائے گا نا۔ جس کو جہنم جس کے لیے مقدر ہے اس کی گمراہی کے اسباب، اور جس کے لیے جنت اللہ نے مقدر فرمائی، لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت مقدر فرمائی، جنت کے اسباب پیدا فرما دیے، تو ہدایت اور رہنمائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جنت کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ وما یدل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر اس کے ساتھ فاسق لوگ۔ قرآن پاک کی وجہ سے، قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے صرف بے ایمان لوگ جو ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں، جن کی نیتیں خراب ہیں، جن کے عقیدے خراب ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ، یعنی فاسق کون ہے؟ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ نقد، نون، دو نقطہ کاف اور ضاد، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، پختہ عہد کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں وہ اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے وصل کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد فی الارض کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ تھے مدینہ پاک کے یہودی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو خاص امتی تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ ہم تو ایک تمہید کے لیے آئے ہیں، بنیاد قائم کرنے کے لیے، بیس قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے جو تاجدار ختم نبوت ہوں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لائے تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے وعدہ لو۔ آپ نے فرمایا اے قوم میرے ساتھ وعدہ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل چلتے رہیں گے، میری قوم چلتی رہے گی، تو ایک وہ زمانہ آئے گا کہ نبی آخر الزمان ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائیں گے، تو پھر میرا کلمہ چھوڑ دینا، میری شریعت چھوڑ دینا، میری کتاب چھوڑ دینا، پھر ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی شریعت اور غلامی اختیار کرنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی وعدہ کرتے ہو؟ تو قوم نے کہا جی بیفور ٹائم، پتہ نہیں وہ کب آئیں گے کب نہیں، تو یہ وعدہ کرنا قبل از وقت پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، تو یہ بڑا اوکھا کام ہے، ابھی ہم وعدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ڈنڈے کے ساتھ وعدہ لو ان سے کہ میرے محبوب کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے جبریل اگر یہ وعدہ کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر وعدہ نہیں کرتے تو کوہ طور کو پر مارو۔ جناب جبریل علیہ السلام نے پر مارا، کوہ طور باہر آ گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کوہ طور کو اپنے پروں پر اٹھا لیا تو قوم کے سروں پر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر وعدہ نہیں کرو گے کہ خدا کے محبوب علیہ السلام کی غلامی کرو گے، اگر وعدہ نہیں کرتے تو یہ کوہ طور تم پر گرا دیا جائے گا، تم مارے جاؤ گے۔
انہوں نے کہا جی یہ نہ پھینکیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں، مجبوراً پھر انہوں نے وعدہ کر لیا، وعدہ کیا کہ جی ہم ضرور ان کی غلامی کریں گے جب وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ اللہ زینہ ین کو، یہ مدینہ پاک کے جو یہودی تھے، ان کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پختہ وعدہ کیا تھا۔ وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تو نہیں کیا تھا، نہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، وعدہ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں، غیر غیر ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غیر اللہ نہیں، میرے اپنے ہیں۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اس نے مجھ سے وعدہ کیا۔ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے میری بیعت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مدینہ پاک کے یہودی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو وصیت کی تھی کہ اگر تمہارے دور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لہٰذا تم نے ان کی غلامی اختیار کرنی ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جاؤ کہ جناب نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو پھر ان کی غلامی اختیار کریں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے۔ اگر ان کی زندگی میں نہ آئیں تو وہ اپنی اولادوں کو وصیت نسل در نسل کرتے جائیں۔ تو وہ وصیت چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ جب مدینہ پاک میں جو یہودی تھے ان تک بھی وہ وصیت پہنچی تھی سرکار کے تشریف لانے سے پہلے کہ ایک نبی علیہ السلام جو آخر الزمان ہوں گے، ان کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ تشریف لائیں تو پھر تم نے ان کی غلامی اختیار کرنی ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو ان کے علم میں تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے وعدہ کیا ہوا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھا توجہ ادھر رکھیں گے، غیر اور ہوتے ہیں، شریک اور ہوتے ہیں، غیر اور ہوتے ہیں، اور اپنے اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی جگہ پر بھی انبیاء اور اولیاء کو، اپنے پیاروں کو غیر اللہ نہیں فرمایا۔ آج بہت سارے لوگ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے تم غیروں کے پاس جاتے ہو، مدینے جاتے ہو، بغداد جاتے ہو، داتا کے پاس جاتے ہو، حاجی دیوان کے پاس جاتے ہو۔ ہمیں یہ رستہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رل جاؤ، جن کی عقیدہ سچا ہے، جن کی عبادتیں سچی ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کی غلامی اختیار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی انبیاء اور اولیاء کو غیر اللہ نہیں فرمایا، غیر اور ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی غیر اللہ فرمایا گیا ہے وہ بتوں کو فرمایا گیا ہے، یا فرعون اور نمرود جیسے بادشاہوں کو جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غیر اللہ ہیں۔ اور جو اللہ کے پیارے نبی اور ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وہ میرے اپنے ہیں، نبی اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، حزب اللہ ہیں، وہ میری اپنی جماعت ہے۔ اس آیت کریمہ کا مضمون بھی آپ کے سامنے ہے کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا وہ کون تھے؟ مدینہ پاک کے یہودی۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جس رات سرکار کا میلاد پاک ہوا، ایک یہودی عالم اپنی قوم کو خطبہ دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تورات شریف کی واعظ نصیحت کر رہا تھا۔ اس نے اچانک دیکھا، نظر پڑی آسمانوں پر تو ایک ستارہ دیکھا جو دوسرے ستاروں سے سائز میں بڑا اور اس کی چمک بھی بہت زیادہ تھی، اس میں نورانیت بھی بہت زیادہ تھی۔ جب اس نے اچانک آسمان پر نظر پڑی تو کہنے لگا لوگو ستارہ دیکھ رہے ہو، تورات کا فلاں صفحہ پڑھ لو۔
جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ایک نورانی ستارہ آسمان پر طلوع ہوگا جو دوسرے ستاروں سے مختلف ہوگا۔ اس نے کہا یہ ستارہ طلوع ہو گیا، آج رات نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی، یا میلاد پاک ان کے میلاد پاک کی رات ہے۔ اس نے تورات کے اوپر انگلی رکھ کے لوگوں سے کہا کہ تورات کا فلاں صفحہ دیکھو، اس میں یہ لکھا ہے آج اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس نے بھی تاکید کی کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے، ظہور ان کا ہو گیا ہے، پیدائش ان کی ہو گئی ہے، جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ جب ان کا ظہور ہو، اعلان نبوت فرمائیں تو تم نے ان کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ تو قوم نے کہا جی ہم مانیں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ تو اب اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد دلانے والے بھی بہت ہے۔ تورات بھی یاد کرا رہی ہے۔ تورات کے عالم دو قسم کے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تورات کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ خیانت نہیں کرتے تھے تورات میں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک سے جب تورات کی تلاوت کرتے تھے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں پڑھتے تھے، سرکار کا میلاد بیان کرتے تھے، انہی لفظوں کے ساتھ تورات میں تھا جن لفظوں کے ساتھ قرآن پاک میں سرکار کی صفت و ثنا کی گئی ہے۔ تو وہ سرکار کا میلاد پاک پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلونہ حق تلاوتہ، انہوں نے تورات پڑھنے کا حق ادا کر دیا، لیکن وہ یہودی مدینہ پاک کے کہ جب سرکار کی ساری علامتیں انہوں نے دیکھ لی تو مدینہ پاک کے یہودیوں کا یہ رویہ تھا کہ جب آپس میں بیٹھتے تھے کہتے کہ یہ وہی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے، لیکن ماننا نہیں ہم نے۔ کیوں؟ ہماری جو مدینہ پاک میں ریاست ہے، چودراہٹ ہے، پھر ہمارے حقے میں پانی کون بھرے گا؟ اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا، ان کی غلامی اختیار کر لی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری ریاست ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہودی جب آ کے ان سے پوچھتے تھے نا کہ یہ جو نبی علیہ السلام آئے ہیں مدینہ پاک میں، یعنی اس وقت یثرب تھا، ہمارے یثرب میں یہ جو نبی آئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ وہی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے، لیکن تم بہتر یہ ہے کہ ان کا کلمہ پڑھ لو اگر نجات چاہتے ہو تو۔ مدینہ پاک کے جو اکابر یہودی تھے خود سرکار پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یار مشورہ دو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہتے تھے اگر نجات چاہتے ہو تو ان کی غلامی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو تو تم کہتے ہو کہ ان پر ایمان لے آؤ، تو خود کیوں نہیں ایمان لاتے؟ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ تم دوسروں سے کہتے ہو کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو تو ان کی غلامی اختیار کرو، لیکن لما تقولون، لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ اگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، خود ایمان نہیں لاتے، تو پھر لوگوں کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہ ہے ذیشان صاحب، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود کو بھول جاتے ہو، خود ان پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس آیت کریمہ کا بھی شان نزول یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے وعدے کی ساری تفصیل کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ غیر نہیں ہے، وہ میرے اپنے ہیں۔ لہٰذا جو گمراہ لوگ ہیں وہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو، صحابہ اور اہل بیت کو غیر اللہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو غیر اللہ نہیں فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے حزب اللہ، کہ یہ میری اپنی پارٹی ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے۔ ایک دفعہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ میرا لشکر ہے، جند اللہ ہیں، لہٰذا نبی اللہ کی نسبت اللہ کی طرف، ولی اللہ کی نسبت اللہ کی طرف، تو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ غیر تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، کلمہ پڑھ کے کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پاس جاتے ہو۔ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے وعدہ نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کے وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کا نمائندہ اور پیغمبر سمجھ کے وعدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے موسیٰ سے وعدہ کیا اس نے مجھ سے وعدہ کیا۔ تو جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والوں کی جس نے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی، جس نے ان کا کلمہ پڑھا اس نے میرا کلمہ پڑھا۔ پتہ چل گیا غیر اور ہوتے ہیں اور اپنے اور ہوتے ہیں۔ اور الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ پاک کے یہودی تھے، جو لوگوں کو کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کے وصل کا اللہ نے حکم دیا، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، اور فساد فی الارض کرتے ہیں۔ یہ آپ حضرات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی بے ادبیوں کو فساد فی الارض فرمایا۔ فساد فی الارض صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، بد عقیدگی پھیلانا بھی فساد فی الارض ہے، کفر کو تقویت دینا یہ بھی فساد فی الارض ہے، اور خدا کی زمین پر خدا کا نظام لانے کی بجائے فسق و فجور، برائی پھیلانا، فحاشی اور یعنی پھیلانا بھی فساد فی الارض ہے، بد عقیدگی پھیلانا بھی فساد فی الارض ہے، زمین میں کفر پھیلانا بھی، اللہ کے پیاروں کی بے ادبیاں اور گستاخیاں بھی فساد فی الارض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، سرکار کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں مدینہ پاک کے یہودی، اور پھر یہودیوں نے پیسے دے کر کچھ مسلمانوں میں سے خرید لیا تھا، وہ منافق ہو گئے تھے۔ تو مدینہ پاک میں عیسائی تھوڑے تھے، یہودی زیادہ تھے، اور پھر منافق جو ہے یہ تقریباً 80-90 آدمی تھے جن کو یہودیوں نے خرید لیا تھا، اور وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، زبان پر کلمہ ہو، بظاہر مسلمان ہو، لیکن دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ تو منافقین کا ایک گروہ تھا، اس کا انجام بھی انشاءاللہ کسی وقت قرآن پاک کے حوالے سے ہی بیان کریں گے۔ تو یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہودی ایمان نہیں لا رہے، فساد فی الارض کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو خسارہ کیا ہے کہ یہودیوں کے وہ بھی تو انہوں نے خسارہ پایا، جن یہودیوں کے شکلیں بدل کے ان کو بندر بنا دیا گیا، جن یہودیوں کو بدمانس بنا دیا گیا، اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، آج ان کی اولادوں میں سے کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ بھی خسارہ ہے۔ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، یہ اس سے بڑا خسارہ ہے۔ سرکار کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ ان یہودیوں اور منکر عیسائیوں کو فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہے یہ خسارہ پانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو اگر تم عقل ہوش کے ناخن لو تو پھر تم کفر نہیں کر سکو گے۔ اب تم کفر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ان کے لیے نازل فرمائی کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کفر کی تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا،
اس حال میں کہ تم تھے مردہ. مردہ سے مراد پانی کے چند قطرے. جب وہ پانی کے چند قطرے ماں کے پیٹ میں پہنچے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں زندگی دی. تم میرے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو اس حال میں کہ پانی مردہ ہے، اس میں حیات نہیں ہے، لیکن اس نے کن کہہ کے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں احیاکم، تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا کرے گا. 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جب گزر جائیں گے تو پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں قبر میں زندہ کرے گا، قبر میں تمہیں زندگی دے گا اور تم اٹھ کے قبر میں اپنے اعمال کا، ایمان کا یا کفر کا حساب دو گے. قبر میں تمہیں یحییکم زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر کچھ مدت کے بعد تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے، قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے ساتھ کفر کیا. انہوں نے اللہ کے ساتھ تو کفر نہیں کیا تھا. یہودی اللہ کو تو مانتے تھے، یہودیوں کا اللہ پر ایمان تھا اور اب بھی اللہ کا ایمان ہے یہودیوں کا. لیکن کفر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کفر کیا ہے. پتہ چلا کہ نبی پاک غیر اللہ نہیں ہے، محبوب اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیسے نبی پاک سے کفر کر سکتے ہو، آپ کا انکار کر سکتے ہو، جبکہ آپ کو بھیجنے والا میں ہوں. میرے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو اس حال میں کہ تم مردہ تھے، زندگی میں نے دی، موت تمہیں میں دوں گا، پھر دوبارہ زندگی میں دوں گا، پھر قیامت کے دن تمہیں میں جمع کروں گا اپنی بارگاہ میں، تم جواب دو گے کفر کا. تو تم یہاں ایسے حالات میں تم کفر کر سکتے ہو، کفر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن تم اپنے ڈھیٹ پن پر ڈٹے ہوئے ہو، حبیب علیہ السلام کے ساتھ کفر کر رہے ہو. تو یہ ان کے ساتھ کفر نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کفر ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں وہی ذات ہوں جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہر اس نعمت کو جو زمین میں ہے، تمام چیزیں، جانور انسان کی خدمت کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، یہ میری کرم نوازی ہے. جانوروں پر تم سواری کرتے ہو، یہ میری کرم نوازی ہے. جانوروں پر اپنا بوجھ لادتے ہو. اونٹ پر جو بوجھ لادا جاتا ہے، اگر وہ انسان کے سر پہ رکھ دیا جائے تو کیا انسان وہ نبھا سکے گا؟ جتنا بوجھ اونٹ اٹھاتا ہے، گدھے جتنا اونٹ اٹھاتے ہیں، اگر یہ انسان پر رکھا جائے، انسان تو نہیں اس کو اٹھا سکتا. اس کے بارے میں ایک لطیفہ بھی ہے مفید و طالبین میں، جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی تھی، کہ ایک آدمی لکڑی کا بہت بھاری گٹھا لے کر گھر کے لیے لا رہا تھا. تو وہ بہت زیادہ وزنی تھا، تو بڑی مشکل چند قدم چلے کہ اس نے گٹھا اٹھا کے زمین پر پھینک دیا کہ یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. تو پھر اس نے موت کو پکارا، ہائے گٹھا اٹھانے سے مجھ پر موت کیوں نہیں آ جاتی، یہی بہتر ہے میرے لیے. تو ملک الموت فوراً آ گئے. انہوں نے کہا ہاں بھی تو میں نے یاد کیتا سی. آندہ نہیں جی میں تو اس واسطے کسی بھی ڈگ پہ انہوں چکا دو میرے سیر سے، اور کوئی آدمی نہیں ہے، تو میں نے اس لیے بلایا کہ گٹھا گر گیا تو اب یہ میرے سر پر دوبارہ لاد دیں. اللہ اکبر. تو یہ انسان کے لیے کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد فرمائی، تم پر یہ کرم نوازی فرمائی، تم پر یہ احسان فرمایا کہ جانور تمہاری خوراک بنائے اور ان کے چمڑوں سے بھی تم فائدہ اٹھا کے اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کرتے ہو، اپنی جیکٹیں بناتے ہو اور دوسرے فائدے حاصل کرتے ہو، اور پھر اپنا بوجھ ان پر لاتے ہو. یہ کس نے کیا ہے؟ اور یہ
جو سبزہ پیدا کیا ہے تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے، سبزیاں، پھل، باغات، پتھر تمہارے لیے بنائے ہیں۔ پتھر کے تم چولہے بناتے تھے، اب تو مٹی کے بھی بن جاتے ہیں، لوہے کے بھی بن جاتے ہیں۔ تو پتھر بھی تمہارے کام آتا ہے، اپنے مکانوں کی مضبوط بنیادیں بنانے کے لیے بھی تم پتھر ڈالتے ہو۔ تو پتھر، حیوانات، پرندے، چرندے، درندے اور سبزیاں، پھل، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ چاند، سورج، ستارے تمہاری روشنی کے لیے بنائے ہیں، ہر بارش تمہارے لیے، موسم کی تبدیلی تمہارے فائدے کے لیے، بڑی بڑی حکمتیں ہیں ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارا خالق میں ہوں، جس نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، تو مجھے دیکھو، میری عنایتوں کو دیکھو، تو پھر کیا کفر کی گنجائش، انکار کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ تو جس نبی علیہ السلام کو میں نے بھیجا ہے وہ بھی تمہارے محسن ہیں، لہذا تمہیں انکار کی، کفر کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء، میں وہی ذات ہوں جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، پھر میں مستوی ہوا آسمان پر، میں نے آسمانوں پر استوا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے استوا کیا فرمایا ہے، اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ استوا کا معنی آرام کرنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لیٹنے سے پاک ہے، جاگنے اور سونے سے بھی پاک ہے۔ تو میں نے سب کچھ بنا کے عرش پہ استوا فرمایا۔ فسواہن سبع سماوات، پھر میں نے 7 آسمان بنائے۔ وہو بکل شیء علیم، اور میں ہر اس چیز کو جس کو چاہتا ہوں اس کا میں علم رکھتا ہوں، ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ تو پھر ایسے حالات میں